अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भली कार आऊं मैं अमां सां गॾु नाज़िया मीर। नाज़रीन, मुल्की तारीख़ जे कारे ॾींहुं 9 मई खे 1 साल मुकमल थियो आहे। 9 मई खां 9 मई ताईं छा वयो वापरियो, छा थियो, जज़ा ऐं सज़ा वारो मामिलो किथे पहुतो, अॼु तफ़सीली गुफ़्तगू कंदासीं पंहिंजे एक्सपर्ट पैनल सां, जो कि ॾींहं जी मुनासिबत सां न रुगो नाज़रीन जेके शहीदनि खे भेटा ॾियण वारी तक़रीबूं आहिनि उहे मुल्क जी कुंड कुड़छ में मुनक़िद थियूं आहिनि। उनखां सवाइ पैगाम अमुन कॉन्फ्रेंस हिते सिंध हुकूमत पारां सिंध अंदरि थी आहे ऐं मुल्क अंदरि जेको हिकु वॾो प्रोग्राम मुनक़िद कयो वियो जंहिंमें समूरे मुल्क जे शहीदनि खे भेटा ॾिनी वई ऐं इन अज़म जो बि इज़हार कयो वियो त असीं ॿीहर कॾहिं अहिड़ो ॾींहुं थियणु न ॾींदासीं ऐं गॾोगॾु तमामु सख़्तु लफ़्ज़नि में मज़म्मत बि कई वई आहे, जंहिंमें वज़ीर आज़म साहब, सदर साहब, उनखां सवाइ नाज़रीन न रुगो जेका सिविलियन क़यादत आहे पर अस्करी क़यादत हिकु पेज ते आहिनि ऐं बिल्कुलु वाज़े अंदाज़ में इहो पैगाम ॾिनो वियो आहे त कंहिं क़िस्म जो को ठाह मुल्क अंदरि ॾफेड़ फैलाईंदड़नि सां मुल्क जे जेके 9 मई साने जा रिथाबंदी कंदड़ आहिनि या ज़िम्मेवार आहिनि उन्हनि सां कंहिं क़िस्म जो को ठाह न थींदो। नाज़रीन, ही जेको अॼु ॾींहुं असीं कयूं पिया, मां ज़रूरु ॿुधो हूंदो 2 ॾींहं अॻु जेका DG ISPR जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन में बि इन ॻाल्हि जो इज़हार कयो वियो, इन ॻणतीअ जो इज़हार कयो वियो त 1 साल मुकमल थिए पियो, पर 1 साल मुकमल थियण बावजूदि जेके केस हुआ उहे मंतकी अंजाम ताईं न पहुची सघिया आहिनि। उन ई ॻणतीअ जो इज़हार सदर मुमलिकत बि कयो आहे ऐं जेको अॼु वफ़ाक़ी काबीना जो ख़ुसूसी इजलास थियो आहे जंहिं अंदरि निगरान सेटअप दौरान जोड़ियल जेका जांच कमेटी हुई उन पंहिंजी रिपोर्ट बि ॾिनी आहे। उन रिपोर्ट में पिणु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे सिधी रीति मुलविस हुअण जो इंकिशाफ़ उन समेत कुझु ॿियूं अहम जेके इंकिशाफ़नि सां भरियल जेके मामला आहिनि उहे पिणु साम्हूं आया आहिनि ऐं हिकु भेरो ॿीहर मुतालबो कयो वियो आहे त ज़िम्मेवार जेके बि आहिनि उन्हनि खे सख़्तु खां सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे। त ही अॼु ज़रूरु पंहिंजे एक्सपर्ट से आॾो असां इहे सवाल बि रखंदासीं त ही साल गुज़रण खां पोइ ही केस ही मामला पंहिंजे मंतकी अंजाम ताईं छो न पहुची सघिया आहिनि, न असीं कमीशन ॾिठोसीं न ही केस पंहिंजे अंजाम ताईं पहुची सघिया। उनखां सवाइ नाज़रीन ही बि तमामु घणो इम्पॉर्टेंट हूंदो सम्झणु ऐं हिन ते पंहिंजे एक्सपर्ट्स खां राय वठंदासीं त 9 मई जा जेके असर आहिनि उहे कीअं ज़ाया थींदा, उहे कहिड़े रीति असीं उन्हनि खे घटाए सघंदासीं, इन ते पिणु गुफ़्तगू कंदासीं। जज़ा ऐं सज़ा वारो मामिलो इंतिहाई अहम आहे, उहो किथे पहुतो इन सॼे साल दौरान ऐं हाणे अॻियां छा स्ट्रेटेजी हुअणु घुरिजे, इन समूरनि जेके फैक्टर्स आहिनि त तफ़सीली गुफ़्तगू थींदी। मूंसां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहिनि जो तारुफ़ असां कराईंदसि पोइ गुफ़्तगू जो आगाज़ कयूं था। मूंसां गॾु 2 सीनियर डिप्लोमेट आहिनि पैनल में, मूंसां गॾु GR बलोच साहब ऐं हसन हबीब साहब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि, जो कि पैनल जो हिसो आहिनि, सीनियर एनालिस्ट आहिनि, दिफ़ाई तजिया निगार आहिनि, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब उहे पिणु जो कि पैनल जो हिसो आहिनि। मां सभिनी खे भलीकार ऐं सभिनी जी महिरबानी मां गुफ़्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो ऐं ब्रिगेडियर रिटायर्ड शाह महमूद साहब, GR साहब, हसन हबीब साहब की इजाज़त से आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। 1 साल पूरा मुकम्मल हो गया, हमने 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें भी यही कहा गया, एक इज़हार तशवीश पाया गया कि अभी तक वो केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाए। आज भी जो कैबिनेट का इजलास हुआ उसमें भी ये बात सामने आई। आप कैसे देखते हैं, एक पूरा साल गुजरा 9 मई से लेकर 9 मई तक जो हुआ सब आपके सामने, क्या कहेंगे सर? दरअसल मेरे ख्याल में जो मिलिट्री कोर्ट्स है उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया हुआ है और वो तैयार हैं कि वो पनिशमेंट्स को जो भी है उनको अनाउंस करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक उसके लिमिट लगाई गई है कि वो उनके से क्लियरेंस ले पहले और तब जो है वो अनाउंस करे उनकी पनिशमेंट्स। इस सिलसिले में जब अभी महीना पहले मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को दोबारा कहा गया तो उनको कहा कि आप पहले वो सजाएं जो भी अनाउंस होनी है उसमें ऐसी भी सजाएं हैं कि जहां वो मुलजिम को छोड़ा गया है, उनकी बहुत कम पनिशमेंट है। तो उन्होंने कहा जिनकी कम पनिशमेंट है और जिनको छोड़ा जा रहा है वो आप अनाउंस करें, लेकिन कुछ बाकी जिनको ज्यादा पनिशमेंट है वो अभी आप अनाउंस ना करें। तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर एक वार्ता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हालांकि ये जो तमाम एक वाक़या है, ये जो इन्होंने GHQ पे और वो वहाँ पर लाहौर में या मियांवाली में एयरबेस के ऊपर हमला किया, दरअसल किसी कौम को बनाने के लिए जो
ضرورت ہوتی ہے وہ جو ان کی ینگ جنریشن ہے ان کی کیریکٹر بلڈنگ کی ہوتی ہے. نمبر 2 جو ہے ملک کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ پولیس ہے, اور پھر جو ہے آخری جو ہے آپ کے پاس وہ آرم فورسز ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے پالیٹکس کے اس میں گاب میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے آپ کے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ان کو چھوڑا گیا. پارلیمنٹ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ہائیسٹ باڈی ہے, اور اس کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی حملہ اور ہوتی ہے اپنے دہشت گردوں کے تھرو, تو آپ اس کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ پھر جو ہے آپ دیکھتے ہیں وہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کرتے ہیں, آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ دل پکڑتے ہیں, اور جو ہے آپ کے آرمی ہیڈ کوارٹر کے اوپر وہ سمجھتے وہ حملہ کر سکتے ہیں, اور انہیں ایک کول ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ کیا وہ سمجھتے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. انہوں نے جو ہے ایئر بیس کے اوپر جہاں 200 جہاز کھڑے ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی, وہ ناکام ہوئے. ابھی جو ان میں سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں, حالانکہ کافی سارے لوگ ابھی تک زیر زمین ہے, لیکن جو پکڑے گئے ہیں ان کی سزائیں جو ہے وہ ڈیو ہے, وہ ان کو پراپر کورٹ جو ملٹری فورس ہے وہ پراپر فورس ہوتی ہے, اور وہ پراپر پروسیجر جو فورس کی ہوتی ہے وہ فالو کرتے ہیں. میں خود کئی بار کورٹ مارشل کیے, سمری کورٹ مارشل کیے, فیلڈ کورٹ مارشل کیے میں نے خود, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وکیل کو بھی اجازت ہوتی ہے لانے کی, اس کی بات سننے کی, اور جو دوسرے ایویڈنس ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور تب لکھا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے مجھے یقین ہے کہ انہوں نے پراپر لوگ لگائے ہوں گے. میں اپنے سروس کے دوران کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود کورٹ مارشل ہیڈ کیے ایز پریزیڈنٹ اور سزائیں دی, اور میرے خیال میں میں نے جو ہے کوئی 70-80 آدمیوں کو سزائیں دی. اس میں سے ایک بھی اوپر وہ کی کیا کہتے ہیں اپیل نہیں ہوئی اور نہ کسی کو چھوڑا گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک کے وقار, ایک ملک کے جو فیوچر ہے اس کے ساتھ کھیلنے کی بات ہے. یہ سیاست کے لبادے میں اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو کسی سے شکایت ہے تو آپ بے شک کر سکتے ہیں اجتماع جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ جا کے ان دفتروں کے سامنے جہاں پر اس قسم کے ڈیل ہوتے ہیں. آرمی کا تو اس سے کوئی کام نہیں ہے. کور ہیڈ کوارٹر کے اس سے مقصد ان کا کچھ اور تھا. مقصد ان کا یہ تھا کہ نیچرلی ہم حملہ کریں گے تو آگے سے وہ فائر کریں گے تو آپ کے 20-25 آدمی شہید ہوں گے, ان کو اٹھا کر ہم اٹھا لیں گے کہ آرمی نے کیا. وہ حیران کب ہوئے تو اس میں سے آرمی کی طرف سے کوئی بھی فائر نہیں ہوا. اس نے کہا آج آرمی چیف نے ایک آرڈر پاس کیا کہ نو فائر, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ اس کی پہ تو آگے ادھر ایک ہاکی گراؤنڈ ہے, یہ وہاں تک نہیں پہنچے. ہر صورت ان نے اپنی ٹرائی کی, کوشش کی, آپ نے جو انٹینشن ہے وہ ظاہر کیے. جو شہید ہے ان کے یادگاریں بنی ہوئی ہے ان کے اوپر توڑ پھوڑ کی, اور ابھی تک جو ہے یہ اسی قسم کی بکواس کر رہے ہیں آرمی کے خلاف. یہ جو ہے لڑکے ہیں, وہ لڑکیاں بنی ہوئی ہے, اور ملک کا جو آپ کہتے ہیں اخلاق ہے اس کو بگاڑ رہے ہیں. حالانکہ قومیں جو ہے وہ اپنے ینگسٹر کو, یہ چھوٹے جو بھی لوگ ہیں ان کی کیریکٹر بلڈنگ پہ لگے ہوتے ہیں. یہ جو ہے ان کی کیریکٹر ڈسٹرکشن پہ لگے ہوئے ہیں. ان کو وہ چیزیں سکھا رہے ہیں کہ ان کو پڑھا نہیں جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کے سامنے وہ پڑھ نہیں سکتا. جو یہ ان کو نیو ٹیکنالوجی ملی ہے, یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو آپ اپنے ملک کے اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور ملک کی تباہی کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں.
اور یہ کر رہے ہیں، یعنی ان کے انٹینشن بالکل کلیئر ہے کہ یہ فورن سپورٹڈ ہے، باہر سے باقاعدہ جو ہے ان کو انسٹرکشن ملتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیڈر ہے ایک، ان کے نیچے جو لوگ ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان پاکستانیوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کو یہ سجیسٹ نہیں کیا ہوگا کہ آپ آرمی کے اوپر حملہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس کو ہمیشہ کہا ہوگا کہ آپ آرمی سے باز آ جائیں، لیکن یہ چونکہ اس کو ہدایات باہر سے ملتی ہے تو انہوں نے یہ اس ملک میں اگر ایک ادارہ ہے جو سب سے اوپر ہے وہ آپ کے آرم فورسز ہے کہ جو دنیا کے فرسٹ 10 میں وہ آتی ہے کہ اس کی فوج جو ہے بہت مضبوط ہے. یہ جو ایک دفعہ یہ انڈیا نے ٹرائی کیا تھا، یہ مودی صاحب کو میں نے سنا ایک دفعہ ٹی وی کے اوپر کہتے مجھے معلوم نہیں تھا کہ پاکستان اتنا مضبوط ہے اور اس قسم کا ریئیکشن دیں گے. یعنی ہم نے ان کا حملہ جو ہے واپس کیا، رات کو واپس نہیں کیا، ہم نے دن کو 9-10 بجے جو ہے واپس کیا اور ان کو کہا میدان میں آ جائیں، ابھی ہم تیار ہیں. تو انہوں نے بیک آف کیا. تو یہ الحمدللہ کہ ہمارے پاس ایک آرم فورسز موجود ہے اور ان کو پالیٹکس میں رگیدنا، ان کو پالیٹکس میں لانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہ ہو، مثال کے طور پر سپریم کورٹ اس کے اوپر سوچے کہ اگر پاکستان کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو تو کیا ہوگا. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب، آپ ہی کی بات یہی ہوگا. جی سر، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جی صاحب عوام وٹیندر سائیں جیکا گال اتنے کئی بریگیڈیئر شاہ محمود شاہ صاحب ان جو یہ چونا ہے تو جیکا دیر تھی ہے ظاہرہ کو بھی حادثو تھے تو کو سانحو تھے تو وہ اوور نائٹ نتھو تھے. ان پٹھیاں ہکڑی سیریز ان جو ذکر بھی کयो محمود شاہ صاحب، اواں چھا چوندو جیکا دیر تھی ان جو ازالو کیئں تھیندو، 9 مئی جا اثر کیئں ضائع تھیندا، ऐं सर छा उन्हनि ज़िम्मेवारनि जे लाइ माफ़ीअ जी का गुंजाइश हुअणु घुरिजे? ॾिसो नाज़िया, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त अॼु ॾींहं को एॾो सची ॻाल्हि यादि करण सां को तकलीफ़ ई थिए थी. पंहिंजो पाण खे तकलीफ़ थिए थी, क़ौम खे तकलीफ़ थिए थी, क़ौम जे ज़मीर खे तकलीफ़ थिए थी, क़ौम जी यादाश्त जेका उनखे तकलीफ़ थिए थी. ऐं सची ॻाल्हि आहे तकलीफ़ सां गॾोगॾु काफ़ी सारा सवालात थो थियनि त असबाब छा हुआ, छो न उनखे उहे जेके इन जे पोयां हुआ उन्हनि खे असां पहिरियां छो न ई रोकियो. ऐं ब्रिगेडियर साहब जी ॻाल्हि बिल्कुलु दुरुस्त आहे और ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल आई एग्री विद यू कि जब ये कुव्वतें उभर रही थी, जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ, पीटीवी पे हमला हुआ, सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, एक पुलिस ऑफिसर को ब्रूटली मारा गया. अनफॉर्चुनेटली I happened to see that video and I cannot forget. Somehow that video just doesn't go out of my memory. That so actually जब उन्होंने उसको जख्मी किया तो उन्होंने कानून पाकिस्तान को जख्मी किया, क्योंकि जब एक वर्दी पहनने वाला नौजवान या ऑफिसर या सिपाही या पुलिसमैन या रेंजर्स पहनता है तो वो कानून का रखवाला होता है. तो कोई भी उठने वाला हाथ उस वर्दी के ऊपर, उस इंसान जो जिसने पहनी हुई है, वो कानून पाकिस्तान के ऊपर हाथ उठा. लिहाजा कानून पाकिस्तान जिसकी वजह से पूरी रियासत चलती है, जिस वजह से हम और आप महफूज होते हैं, उसकी पामाली जब हो तो उसके लिए कोई माफी का दरवाजा नहीं होना चाहिए. हद जाता जाए जब तक कि उसको जो जुडिशरी हमारी है, जो कि कोर्ट्स हैं, वो समझती हैं कि हाँ ये जो है वो मासूम है या इनोसेंट है, उससे अलावा कोई उसके पास चारा नहीं होता. लिहाजा मैं ये समझता हूँ, मुझे ख्याल ये हुआ है नाज़रीन साहब असांखे इन मां सबक सिखणु घुरिजे त अहिड़ियूं सियासी क़ुवतूं जेके कंहिं हिकिड़े ख़ासि एजेंडा जे तहत रियासत खे पंहिंजी सियासत ते क़ुर्बान कनि थियूं, अहिड़ियूं क़ुवतूं सियासी क़ुवतूं न हूंदियूं आहिनि. अहिड़ियूं क़ुवतूं इंतिशारी क़ुवतूं, अहिड़ियूं क़ुवतूं मुआशरनि में बेगाड़ पैदा कंदियूं आहिनि, उन्हनि में हिक ॿिए में तफ़ावत पैदा कंदियूं आहिनि, हिक ॿिए में हिक किस्म जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा कंदियूं आहिनि. त उहे क़ुवतूं जेके सियासत जो लिबादो ओढ़े
ऐं कन्फ्लिक्ट, अफ़रा तफ़री, निफ़ाक़, तासुब जो खेल खेली रहियूं आहिनि, जंहिंमें अनफॉर्चुनेटली ईअं बि कॾहिं लॻे थो त शायदि हिन जे पोयां को ॿाहिरियों हथु आहे, का ॿाहिरी कुवत आहे। त उन लिहाज़ सां अहिड़ी सियासी कुवतनि जो एहतसाब, ऑफ कोर्स असांजा जेके एहतसाब करण वारा इदारा आहिनि, जंहिंमें जुडिशरी आहे, ॿिया आहिनि, उनखे करणु घुरिजे, पर सभ खां वॾो एहतसाब अवाम खे करणु घुरिजे, उन जी सोच रखंदड़ माण्हुनि खे करणु घुरिजे ऑब्जेक्टिवली, ऐं रुगो जज़्बात में वही हिकिड़े या ॿिनि अदाकारनि जी अदाकारी में मां मुतासिर थी हू उनजे पोयां लॻी वञनि ऐं उनजो हिसो बणिजी वञनि, इहा ॾाढी अफ़सोसनाक ॻाल्हि आहे। ऐं इनखे सोचण जी ॻाल्हि आहे, इनखे असांखे सम्झण जी ॻाल्हि आहे, as analysts, as media persons or people with some kind of understanding and influence, त इनखे कीअं रोकजे, त उहे पढ़िया लिखा माण्हू, इवन नौजवान ख़ासि तरह सां कीअं इन जादू में था अची वञनि ऐं इन्हनि खे कीअं रोकणु घुरिजे। ऐं इहो फिनोमेनन रुगो पाकिस्तान में कोन्हे को, अनफॉर्चुनेटली असां ॾिठो त अहिड़ी डेवलप सोसाइटी आहे, डेवलप डेमोक्रेसी आहे अमेरिका जी, उते बि इहो थियो त उनमें व्हाइट हाउस ते हिकिड़े डेमोगॉग जेको आहे सो माण्हुनि खे अहिड़ो चहिरो करे छॾियो त हिते शैतान वेठो आहे ऐं इन शैतान खे असांखे मारणो आहे। सो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग हैपेंड हियर, त हिकिड़ी ख़ासि ग्रुप खे ग्रोह खे छॾे बाक़ी सभु जेके आहिनि से दुश्मन था वञा। दैट इज़ व्हाट हैपन्स। जेको डेमोगॉग लीडर हूंदो आहे, अनफॉर्चुनेटली असां वटि उनजे लाइ को ख़ासि लफ़्ज़ कोन्हे को सिंधी में या उर्दू में, आई कैनॉट सब्स्टिट्यूट नथो करे सघां, लेकिन अहिड़ो लीडर पाण खे जेको लीडर चवराए थो, बेसिकली हू पंहिंजी ज़ाती अना जे लाइ, पंहिंजी ज़ात खे ॾिसण जे लाइ तमामु अहिड़ी कुवत आहे, तो पंहिंजे हिकिड़े कैरिज़मा सां या कंहिं वजह जे करे माण्हुनि खे पंहिंजे पोयां लॻाए थो ऐं उन्हनि खे पोइ मिसयूज़ करे थो। पोइ उन जेका डिवोशन आहे टुवर्ड्स दैट पर्सन, उहा पोइ मिसयूज़ करे थो अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द सोसाइटी। So in my view, 9th May is not only a crime against like a violation of just laws. In my view, it's a crime against the state of Pakistan, against the society of Pakistan, against the people of Pakistan. उनसां नुक़सान छा थियो आहे त जेका असां जेको मार्च कयो डेमोक्रेसी जो, फ्रीडम जो, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ जो, उनखे चङो ख़ासो धक बि लॻो, को शक न आहे हिन में। छाकाणि जो जेकॾहिं तव्हां फील्ड ओपन था कयो, अहिड़ा सम्झा एक्टर अचनि था, त पोइ हुकूमत खे कदगन लॻाइणी पवे थी त भई ही राइट आहे, ही रॉन्ग आहे। सो आई थिंक जमहूरियत खे नुक़सान थियो आहे, मुल्क खे नुक़सान थियो आहे, सोसाइटी को नुक़सान थियो आहे, सियासी अमल खे नुक़सान थियो आहे। जेको पॉलिटिकल प्रोसेस आहे, जेको हिकिड़ो इवोल्यूशनरी प्रोसेस हूंदो आहे, जंहिंमें क़ौमूं अॻिते वधंदियूं आहिनि इवोल्यूशन सां, उनखे नुक़सान थियो आहे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी सीरियस इवेंट आहे। असां 9th May वारो अनफॉर्चुनेट त आहे, पर तमामु सीरियस आहे। उनखे असांखे ॾिसणु घुरिजे त असांखे जमहूरियत जे मुस्तक़बिल जे लाइ ऐं सियासी निज़ाम जी कंटिन्यूटी जे लाइ, उनजे वधीक स्ट्रेंथन करण जे लाइ ज़रूरी आहे त उहे कैरेक्टर जेके हिन में रिस्पॉन्सिबल आहिनि, उन्हनि खे बिल्कुलु सज़ा मिलणु घुरिजे। ऐं माफ़ी ऐं नवाब माफ़ी जे हवाले सां मुंहिंजो मुख़्तलिफ़ राय आहे त असां या तव्हां या को बि माण्हू, ही हैज़ नो पावर टू गिव, कंहिंखे माफ़ी ॾियण जो क़तई पावर कोन्हे को, सिर्फ़ु माफ़ी ॾियण जो आहे हक़, उहो अदालतनि खे आहे। अदालतनि वटि उहो सभिनी खे अदालत खे फेस करणु घुरिजे कानून मुताबिक अॻिते। ठीक, हसन साहब, इस बात में तो कोई दो राय नहीं, और एक बड़ा दो टोक मौक़िफ़ हमने देखा कि पाक फौज की जानिब से भी आया, आज जो सिविलियन क़यादत है मुल्क की, वहाँ से भी बड़ा दो टोक और वाज़े अंदाज में कहा गया कि ना कोई समझौता होगा, ज़िम्मेवारान को सज़ा ज़रूर होगी, क्योंकि अगर सज़ा नहीं हुई तो फिर किसी की भी इस मुल्क के अंदर ना जान महफूज होगी, ना माल महफूज होगा, ना इज़्ज़त महफूज होगी। साथ साथ ये भी कहा गया कि इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। अभी जो बातें हुई, महमूद शाह साहब को आपने सुना, जिया साहब को आपने सुना, आप कैसे देखते हैं सर इस एक साल में जो कुछ हुआ, ये असरात जो हुए 9 मई के, ये कैसे ज़ाया होंगे? जिन नुकसानात का जिक्र अभी जिया साहब ने किया, इनका कैसे मदावा होगा, कैसे अजाला होगा सर? जी शुक्रिया। देखिए, एक तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क का जो ऑनर है उस पर वो सेक्रेड है और उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता, उस पर बात भी नहीं हो सकती। इसी तरह से जो मॉन्यूमेंट्स हम अपने हीरोज़ के लिए, शहीदों के लिए,
لیڈرز کے لیے کریٹ کرتے ہیں اس پہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. انفارچونیٹلی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے ریفر کیا, ہماری ینگر جنریشن جو ہے وہ سوشل میڈیا سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہی جو اٹھانا چاہیے, بلکہ نیگیٹیوٹی ہماری ینگر جنریشن میں آ رہی ہے اور سوسائٹی میں آ رہی ہے بیکاز آف مس یوز آف سوشل میڈیا. اچھا, انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنے ورکرز کی کوئی ٹریننگ نہیں کرتی, تو اگر ایک کوئی پارٹی نیگیٹیوٹی کریٹ کرتی ہے تو دوسری پارٹی کے ورکرز جو ہیں اس کو, اس نیریٹو کو پبلک کے سامنے صحیح انداز میں پیش کر کے کوئی امپروومنٹ نہیں کر سکتے. سب سے جو ہمارے ملک میں جو مجھے شرم آتی کہتے ہوئے, ہماری سول سوسائٹی بہت ویک ہے. جو سول سوسائٹی کا کیریکٹر, سول سوسائٹی کی ڈیوٹی تھی کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا تھا اور ہمارے ادارے اس کو روکنے کی کوشش میں تھے تو سول سوسائٹی کو اپنا ایک پرو ایکٹیو رول کر کے سچویشن کو اس صورتحال تک نہیں جانے دینا تھا. وہ نہیں ہوا. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد یہ کیسے ہوا؟ میں یہ ماننے پہ بالکل تیار ہوں کہ ایکسٹرنل ایلیمنٹس کا انفلوئنس ہے. ہم لوگ اکثر بحث کرتے ہیں, آپ بھی اس کا پارٹ ہیں, کہ دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے. اکثر ملکوں کے معاملات دوسرے ملکوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں, چاہے وہ ڈائریکٹلی ہوں چاہے انڈائریکٹلی ہوں. تو ایسی صورتحال میں جو ہمارے ویکر انسٹیٹیوشنز ہیں سول سوسائٹی کے, خاص طور پہ ان کی کمزوری کی وجہ سے یہ واقعات ہوتے ہیں 9 مئی جیسے, اور جس پہ جتنا بھی افسوس کا اظہار کیا جائے کم ہے. دراصل ہماری نیشن کو عادت ہی نہیں رہ گئی ہے سول پروٹیسٹ کی. ہم لوگ کا جو بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ وائلنس کی طرف چلا جاتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں آج سے 50 سال پہلے جب ہم لوگ اسٹوڈنٹس تھے تو آپ یقین مانیں ہم پروٹیسٹ کا پارٹ ہوتے تھے. ہم نے ایوب خان کے خلاف بھی پروٹیسٹ کیا, ہم نے یحییٰ خان کے پروٹیسٹ میں بھی ہم شامل تھے, لیکن توڑ پھوڑ ایلیمنٹ نہیں تھا اس وقت پہ. ہم لوگ روڈز پہ آتے تھے, راتوں کو بھی جلوس نکالتے تھے. تو ہماری سوسائٹی میں جو ٹریننگ ایلیمنٹ ہے یوتھ کا بھی اور پولیٹیکل ورکر کا وہ ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جو رپورٹ ابھی ہمیں پتہ چل رہی ہے 1 سال لگا ہے اس ایونٹ کو کی انویسٹیگیشن رپورٹ باہر آنے میں. isn't too slow؟ اس کا ہونا تھا اس موجودہ دور میں. آپ پاس کیمرے ہیں, آپ پاس ڈرونز ہیں, آپ پاس اتنی سارا ٹیکنالوجی ہے. اس کی رپورٹ 1 مہینے کے اندر آنی تھی, پبلک کو بتانا تھا پروفز کے ساتھ, پکچرز کے ساتھ. اس دوران جو آپ نے دیر کیا ہے, غلط سلط ویڈیوز, انجینئر ویڈیوز, اپنا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ پازیٹیو طریقے سے پیش کر کے پارٹیز نے اپنے لیے اسپیس بنا لی ہے. وہی ایلیمنٹ جو ذمہ دار ہیں اب پبلک کے پاس, اب جب جائیں گے آپ 1 سال کے بعد ان کو سزا دینے کے لیے, تو پبلک کی ہمدردی آپ دیکھیے گا دوسری طرف ہوگی. اس لیے کہ آپ نے دیر کی ہے, چاہے وہ ہماری سول سائٹ سے غلطی ہوئی ہے چاہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کی غلطی ہوئی ہے. اس دیر نے ان کے لیے ہمدردی کا ایک ایسا ایلیمنٹ پیدا کر دیا ہے کہ آپ کتنی بھی اچھی اب بات کریں گے اس کو ایکسیپٹنس میں بہت دیر لگے گی. ہمیں یہ چاہیے جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کیفر کردار پہ پہنچائیں, ضرور پہنچائیں. اگر آپ نے پارلیمنٹ کے حملے کے لوگوں کو اس وقت سزا دے دی ہوتی, آپ نے اگر فیض آباد کے دھرنے والوں کو سزا دے دی ہوتی, آپ نے اس کے بعد والے دھرنوں کو سزا دی ہوتی, جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچا ان کو سزا دی ہوتی, تو اب یہ واقعہ نہ ہوتا. تو دیکھیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اب ہم جو ہو گیا وہ ہو گیا. ہم ایک بہت نازک دور سے گزرے ہیں جس میں ہماری اپنی خرابیاں تو ہیں, ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی ہیں. روز آپ سنتے ہیں کہ چائنا رشیا سے امریکہ کی رائیولری بڑھ رہی ہے, ایران ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے وہ اب لائم لائٹ میں آ رہا ہے. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کے انٹرفیئرنس کم ہو جائے گی, آپ کے انٹرفیئرنس بڑھنی ہے, کیونکہ آپ امریکہ کے 2-3 ڈائریکٹ دشمنوں کی سائٹ پہ آلموسٹ سائٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. روس بھی ہم سے زیادہ دور نہیں ہے. تو جو آپ کے معاملات میں انٹرفیئرنس بڑھنی ہے, اس کے لیے آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں. آپ کو اپنی یوتھ کو ٹرین کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی. کیوں نہیں جو باتیں ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کی یا جی آر بلوچ صاحب نے کی, یہ ہمارے سلیبس کا پارٹ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو پہلے دن سے پڑھاتے ہیں کہ جناب فلاں چیز ہماری سیکریڈ ہے, اس کے بارے میں آپ جب بات کریں تو احتیاط کریں, جب اس کے قریب سے گزریں تو احتیاط کریں. کیوں نہیں آپ سلوٹ کر کے جاتے ہیں اپنے مونیومنٹس کو, کیوں نہیں اپنے آپ ہیرو کے اسٹیچوز کو سلام کرتے جاتے ہیں؟ ملکوں میں ہوتا ہے. تو آپ کو بہت جلدی
ان سب چیزوں پہ کچھ کرنا پڑے گا. ادروائز انفارچونیٹلی ایسے واقعات کے لیے اسپیس موجود ہے. آپ کے دشمن ابھی کہیں نہیں گئے, وہ یہیں موجود ہیں, وہ دوبارہ بھی اسٹرائک کر سکتے ہیں, اور ہمیں بہت زیادہ ویجل رہنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کے جو ایکٹ آف وینڈلزم ہو وہ اوائڈ کیے جا سکیں اور اس طرح کے واقعات دوبارہ. ٹھیک, محمود شاہ صاحب, بڑھتے چیلنجز, بہت زیادہ وزر ہونے کی ضرورت ہے, جیسا کہ حسین حبیب صاحب نے کہا. اب کیا اس میں ایڈ کریں گے سر, وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے, اب یہاں سے آگے کیسے بڑھنا ہے؟ اور یہ بھی سر ضرور بتائیے گا کہ کمیشن کے معاملے پر دونوں جانب سے ہم نے دیکھا کہ موقف آیا, حکومتی جو رد عمل ہے, جو موقف ہے, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. آپ سمجھتے ہیں بننا چاہیے ان معاملات پر؟ جی بالکل, میرے خیال میں اس معاملات کو نمبر 1 ہے کہ آپ پنشمنٹ دیں, اناؤنس کریں. سپریم کورٹ جو ہے اس نے اس کے اوپر بار رکھا ہوا ہے, وہ اس کو ہٹا دے ایک دم, اور جو بھی پنشمنٹ جن نے کی ہوگی, جنہوں نے کورٹ مارشل کیے ہوں گے, وہ اناؤنس ہو اور ان کو پنشمنٹ ہو. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہم مطلب بالکل 180 ڈگری پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. آپ جو ہے نا کیسے کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں, یہ اسکولوں میں یہ بات کی جاتی ہے. میں خود ملٹری اکیڈمی میں انسٹرکٹر رہا ہوں 3 سال کے لیے. وہاں پر جو مین بلڈنگ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کریکٹر از فار ہائر دین انٹیلیجنس. ایک آدمی جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوگا, بہت وہ پڑھتا ہوگا, بہت وہ نمبر لیتا ہوگا, لیکن اگر اس کے کریکٹر پہ بھی تھوڑا سا شک ہو تو پھر جو ہے اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ملٹری سسٹم میں جب ہم اسیس کرتے ہیں کہ جس میں بھی ایک اس کو ہم بلیک کریکٹر کہتے ہیں اس میں ہو, اس کو وہیں سے وڈرا کیا جاتا ہے ملٹری اکیڈمی کے, چاہے اس نے کتنے نمبر لیے ہو, جو بھی کیا ہو. وہی چیز ہمیں اپنے قوم میں نارملی اپنے بچوں میں ایک گھر سے تربیت ہے, اور دوسرا جو ہے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پر ٹیچرز کی طرف سے تربیت ہے, اور پھر آپ آگے مختلف محکموں میں اگر جاتے ہیں, نوکری کرتے ہیں سرکاری محکمے, وہاں پر جو ہے آپ کو اوپر سے جو دیکھا جاتا ہے وہ اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا کریکٹر کتنا اسٹرانگ ہے. میرے خیال میں یہی چیز ہمیں اپنے قومی لیڈر سلیکٹ کرنے میں, مطلب کوئی اس کو ووٹ دے گا تو کیوں ووٹ دے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کو اگر آپ کو معلوم ہے, یہ ڈسکشن ابھی ہوتی ہے, میرے پاس جو ڈرائیور ہے میں اسے کہتا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیشن نہیں ہے. اس نے کہا جس کے ایجوکیشن ہے تو نہیں ہے تو چلو وہ تو ہم لوگ غریب غربا ہیں, نہیں ہے ایجوکیشن. لیکن آپ کے ایجوکیٹڈ لوگ یعنی کچھ جو ہے آرمی آفیسر, ان کا دماغ خراب ہوا ہے. اور مجھے ایک دفعہ بات چیت کرتے ہوئے ایک لیفٹیننٹ جنرل ہے جو آپ کے ڈیفینس سیکرٹری, اس کی بات چیت کہتا ہے کہ یہ آزادی کی لڑائی ہو رہی ہے. میں کس قسم کی آزادی کی لڑائی ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ ہم ذہنی غلام ہے. ہم نے کہا آپ کو کس نے بتایا آپ ذہنی غلام ہے؟ یہ آپ کدھر سے یہ لائنیں لی ہوئی ہے, اور آپ کی اتنی ایجوکیٹڈ ہے. میں نے اس کو کہا لیفٹیننٹ جنرل تھا, میں نے اس کو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ اور اس طرح یہ کچھ پولیٹیکل لیڈر جو کہ MNA کا ٹکٹ لیتے ہیں یا MPA کا ٹکٹ لیتے ہیں, ان کے تو مثال کے تو وہ کہتے ہیں کہ اس پارٹی کا ملے تو ووٹ بہت ملیں گے. میں حیران ہوں کہ لوگ کیوں ووٹ دیتے ہیں اس کو. یہ بگاڑ ہے سوسائٹی کی. اور پھر یہ جو کچھ ہے, کچھ لوگ وہ لالچ کی وجہ سے, مثال کے طور پہ کوئی مجھے لالچ دے اور کہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ آسمان بلو نہیں ہے کالا ہے, تو کیا میں کہہ دوں گا؟ کیوں؟ مطلب ہے اس قسم کے, تو اس کے اندر سارے لوگ شامل ہیں, اس میں کچھ سادے بھی شامل ہیں. اس میں امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بڑے اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوتی رہی ہے یہاں پر ٹی ویز کے اوپر اور کئی اور جگہ کے اوپر, اور وہ وہاں سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ایک اس میں صحافی ہے, اس کا منہ اتنا کھلا ہے کہ 6 انچ ہے اینڈ ٹو اینڈ, اور وہ ہر روز اس کے اوپر لگا ہوتا ہے
اور اس قسم کا ایک میجر ہے لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ آرمی پلانس کی بات کرتا ہے. آدمی کہتا ہے تم میجر نکلے ہو, تم آرمی پلانس تمہیں پتہ ہے کیسے بنتے ہیں, کدھر بنتے ہیں, کون بناتا ہے, اور تمہاری اتنی جرت میجر ہو کہ تم آرمی چیف کے بارے میں بات کرتے ہو. تو اس قسم کی چیزیں ہم اپنے بچوں کو اس طرح پڑھاتے ہیں کہ اس ایج میں پہنچ کر, اس ایج میں, میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے, مختلف جگہوں پہ ہے, ایک امریکہ میں بیٹی ہے اور 3 ادھر ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس میں سے ایک ہی بیٹا کہیں جھوٹ بولے, یہ کہیں بھی جو ہے وہ کچھ کرے. یہ ہمارے گھر کی ماں باپ کی یہ ان کو ہدایات ہے کہ آپ نے سچ بولنا ہے, آپ نے ایمانداری سے نوکری کرنی ہے, آپ نے جو بھی چیز ہے حلال کی کھانی ہے, حرام کی نہیں کھانی. تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی قوم میں, اپنے فیملی کے لیے تو ٹھیک ہے, لیکن ہم اپنی قوم میں چاہتے ہیں. اور قوم میں پھر جب جو غریب ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار ایجوکیشن نہیں ہے تو یہ کیسے, اور جو ایجوکیٹڈ ہے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ جو ایجوکیٹڈ ہے وہ فلانا نہیں ہے. ایک جو ادھر منسٹر تھا وہ اس پارٹی میں شامل ہو رہا تھا تو اس کا باپ میرے ہاں محمد تھا گاؤں سے, اس کو لے آیا, کہتے ہیں یہ وہ عمران خان کی پارٹی میں جانا چاہتا ہے. میں نے اسے کہا کہ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اچھا آدمی ہے, میں جانتا ہوں اس کو, وہ بھی مجھے جانتے ہیں, تو میں تو ریکمینڈ نہیں کروں گا. وہ اس نے باتیں شروع کر دی مجھ سے, کہتے ہیں کہ برگیڈیئر صاحب آپ نہیں جانتے, وہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے. وہ باپ اس کو کہتا ہے وہ تمہیں میں نے سننے کے لیے لایا ادھر, تم ہاں, وہ کہتے ہیں مجھے نہ سکھاؤ, میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے, باقی آپ کی مرضی ہے, سیاست ہے, سارے لوگ کرتے ہیں, کوئی اس پارٹی میں کوئی اس پارٹی میں تو سیاست نہیں کرتا. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپنے قوم کے لیے ایک بہت گہری سوچ ہمیں جانی چاہیے, اور اس کے لیے جو ہے میں یہ حبیب صاحب نے جو کہا اسے ایگری کرتا ہوں کہ سول سوسائٹی اٹھ کھڑی ہو, جو درمیان والے ہیں, جو کسی پارٹی کے تعلق نہیں ہے. ڈیفینیٹلی ایک پارٹی دوسرے کے خلاف بات کرے گی, دوسری جو ہے. میں جو سیاست میں نہیں جانے کا فیصلہ کیا اس کا صرف وجہ یہ ہے کہ میں نے کسی کو گالی دینی ہوگی, میں وہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کے ترقی میں بیسیکلی اس کی ینگر جنریشن ہے, ان کی کیریکٹر بلڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور جو موجودہ یہ گن پھیل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے سول سوسائٹی وہ باہر نکلے روڈ کے اوپر اور درمیان والی بات کرے, وہ کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہ بنے. وہ کسی کو لوگ ووٹ دیتے ہیں, ان کو حیرانگی ہمیں شو کرنی چاہیے, ہمیں اپنی نفرت شو کرنی چاہیے کہ میں تو کسی پارٹی کا نہیں ہوں کہ میں برا کہوں, لیکن میں اپنی سوسائٹی کے لیے مجھے فکر ہے, اپنی فیوچر جنریشن کے لیے فکر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو اچھی چیزیں سکھائیں, ان کو اوپر لے آئیں. وہ چاہے گھروں میں ہو, پھر اس کے بعد دوسرا مقام جو ہے اسکول کالجز میں ہے. اور اس میں جب ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو کہ آپ نے نقل کر کے نہیں پاس ہونا, نقل کر کے اگر پاس ہونا ہے تو اس سے فیل ہو, ٹھیک ہے تو فیل ہو جائے, واپس آ جاؤ. بالکل صحیح شاہ صاحب, اور ظاہر ہے یہ ساری باتیں جو حسن صاحب نے کی یا آپ نے کی, کیریکٹر بلڈنگ, سول سوسائٹی کے رول پر بھی بڑی بات ہوئی, اور سلیبس, اور حسن حبیب صاحب, جی آر بلوچ صاحب دونوں کافی عرصے سے ان سارے معاملات کو بڑے قریب دیکھ بھی رہے ہیں, اور پھر یوتھ کے ساتھ, ینگر جنریشن کے ساتھ ان کا بڑا گہرا جو بہت ٹائم ہوتا ہے وہ زیادہ اسپینڈ ہوتا ہے. جی آر صاحب, ان पंहिंजे एक्सपीरियंस के साम्हूं रखंदे जेके ॻाल्हियूं हिते थियूं, कैरेक्टर बिल्डिंग जूं मामला, अवां छा एड कंदो त फौरी बुनियादनि ते छा करण जी ज़रूरत आहे, सिविल सोसाइटी जे रोल ते बि ॻाल्हि थी, ऐं जेके ॿिया स्टेक होल्डर्स आहिनि हिन समूरे प्रोसेस में, हू किथे किथे जेके गैप्स जेके आइडेंटिफाई थिया थिए उन्हनि खे कीअं असीं फिल करे सघूं था, कीअं अॻियां वधी सघूं था गॾिजी करे. आई थिंक मैं चाहूंगा कि उर्दू में इसलिए बोलूंगा कि मेरे साथी भी समझ सकें. आई थिंक इम्पोर्टेंट 3-4 चीजें इसमें हैं. पहली बात तो ये कि इन लोगों के पास जो अब किसी हद तक शर पसंद की डेफिनेशन में आते हैं, क्योंकि वो बेसिकली हमारे मुआशरे में इश्तहाल पैदा करती हैं, हमारे मुआशरे में नफरतें पैदा करते हैं, और उनकी पूरी व्हाट इज कॉल्ड
hate as a commodity हो, hate as a tool होता है. So उसको, और वो फिर बड़े बड़े साइंटिफिकली उसके लिए जहन साजी करते हैं, और वो जहन साजी में सोशल मीडिया को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं. तो आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है अब हमारे लिहाज से कि शुरू से ही, और सोशल मीडिया समथिंग विच वी कैन नॉट डिनाई, एक हकीकत है जो कि एग्जिस्ट करती है, और उसको उसका इस्तेमाल सही या दुरुस्त फिर डिपेंड करता है मुआशरे के ऊपर, लोगों के ऊपर. ऐसे लोग भी हैं जो कि सोशल मीडिया को भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, और देयर आर सेवरल experiment that we have done. In fact, myself, I have had a very good experience कि एक बेचारा शायर था, और उसको एडिक्शन हो गया ड्रग्स का, उसकी जिंदगी तबाह हो गई. He was lying on a street. Somebody sent me on the social media his picture. फिर मैंने उसको आइडेंटिफाई किया, हम दोस्तों ने मिलकर उसका इलाज कराया, और वो बंदा अब दोबारा फिर अपना कलम उठा के मुआशरे की भलाई के लिए नावल भी लिखता है और शेर भी लिखता है. तो ये है सही इस्तेमाल सोशल मीडिया का. तो हमें बेसिकली बच्चों को यही सिखाना है कि सोशल मीडिया को ये नहीं कि इसको आपने वो एक जो है वो ना हाथ लगाने या ना छूने वाला जो है मेवा है. इट इज समथिंग विच यू मस्ट यूज इट फॉर भलाई, मस्ट यूज इट फॉर नेटवर्किंग अमंग योर गुड पीपल. तो मेरे ख्याल उसके सही इस्तेमाल का हमें कोई स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी. नेगेटिव्स को जो उसका इस्तेमाल है उसका किस तरह से हमें उससे रोकना पड़ेगा, और ये फैमिली से शुरू होगा, स्कूल से शुरू होगा, उस अज़ा से शुरू होगा, मीडिया से शुरू होगा. एक तो ये रहा कि हमें अपने बच्चों को सोशल मीडिया के सही इस्तेमाल का बताना पड़ेगा. सेकेंड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक इस पॉलिटिकल एरिना के अंदर अब बाकी जो एक्टर्स हैं पॉलिटिकल, उनको ये खुला मैदान उन नेगेटिव पॉलिटिकल फोर्सेस को नहीं देना चाहिए. वो टोटली नजर नहीं आ रहे मुझे फॉर द लास्ट, जब से ये फिनोमेना आया है नफरत की सियासत का, और उसमें वो उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया है. मेरे ख्याल दोज पॉलिटिकल पार्टीज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी, दोज हु बिलीव इन द प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस, जो मुल्क के लिए भलाई चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहता, ईच वन ऑफ इज अ पैट्रियट. हम सब में से सभी मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से. हम सब का एग्जिस्टेंस वी फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज पाकिस्तान के साथ बंधा हुआ है. तो वो लोग इस स्पेस को इस्तेमाल करें अपनी पॉजिटिव पॉलिटिकल मैसेजेस के लिए. वो नहीं हो रहा. इवन हुकूमत मैं समझता हूँ कमजोर पाई गई है मेरे नजर, कि वो किसी चीज का काउंटर नैरेटिव भी नहीं देती. फॉरगेट अबाउट बिल्डिंग न्यू नैरेटिव कि किस तरह से ये चीज नहीं होनी चाहिए, उसको प्रीएम्प्ट करने के. लेकिन जो ये नेगेटिव फोर्सेस जो नैरेटिव कर भी रहे हैं, तो उसमें एक लिहाज से आई विल बी वेरी फ्रैंक, आर्मी को अकेला छोड़ दिया गया है. हर आदमी अपने अपने तय अपने फायदे ले रहा है, लेकिन कहा कि भाई अपनी तुम जो है वो खुद संभालो अपने आप को. नो, दिस डजंट हैपन. आर्मी डज नॉट एग्जिस्ट अवे फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द सोसाइटी. अब पॉलिटिकल फोर्सेस को, सिविल सोसाइटी को वो रोल अदा करना चाहिए. व्हाई एवरी टाइम ISPR has to come and defend itself against these negative forces which are not like, जिसके साथ लड़ना हमारी फौज का काम नहीं है, ना ही मैंडेट है. Why are we distracting them from the real mission? इसलिए कि कोई रोल अदा कर नहीं रहा. मुझे तो गिला अपने लोगों से है, सिविलियन सेटअप से है, पॉलिटिकल फोर्सेस से है, कि वो लोग आगे आए और अपने आर्म फोर्सेस को डिफेंड करें अगेंस्ट दिस सॉफ्ट पावर जो नेगेटिव पावर या फिफ्थ जनरेशन वॉर है. दे कैन नॉट फाइट ऑल द वॉर्स. वी हैव टू बी पार्ट ऑफ द एंटायर रिस्पॉन्स. तो मैं समझता हूं कि तमाम जिस तरह बताया गया कि सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, मीडिया को आगे आना चाहिए, ओपिनियन मेकर्स को आगे आना चाहिए. इस तरह से हम इकट्ठे होकर इन नेगेटिव फोर्सेस को इंशाल्लाह विल बी एबल टू. हसन साहब, योर फाइनल कमेंट. देखिए, इतनी बातें हो गई हैं. ब्रिगेडियर महमूद साहब ने भी बहुत अच्छी बात की. JR बलोच साहब तो हमारे सीनियर और बड़े नज़र रखते हैं इशूज़ पे. मैं बिल्कुल फाइनल कमेंट में ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जैसे हम सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, जो एक बहुत अहम एलिमेंट है जिस पे सब लोग इशारा कर रहे हैं, हमारी कौम की ट्रेनिंग मिसिंग है. स्टार्टिंग फ्रॉम द फैमिली, गोइंग ऑन टू स्कूल एंड देन एम्प्लॉयमेंट. वर्क प्लेस पे भी आपने देखा होगा कि टोटल नेग्लेक्ट है.
چھٹی ہو جاتی ہے ایشو کے دن، بجائے اس کے کہ کوئی ایشوز کو ڈسکس کیا جائے. فرض کیجئے کوئی ہمارا ڈیفنس ڈے ہے یا کوئی بھی لیبر ڈے ہے، تو ہم بجائے ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے چھٹی کر دیتے ہیں کہ آپ لوگ گھر جائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہا کہ ہمیں کیریکٹر بلڈنگ کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے، سوسائٹل لیول پہ بھی اور فیملی بھی. ایک عجیب چینج جو پاکستانی سوسائٹی میں آئی ہے اور بڑی نیگیٹو ہے، ایکسکیوز می، فیملیز نے اپنا رول چھوڑ دیا ہے بالکل. وہ چاہتے ہیں کہ بچے کو اسکول پہنچا دیں جلد سے جلد اور اس کے بعد سارا کام ٹیچرز کہتا ہے. ادھر ٹیچرز کے بھی ایجنڈا اتنا ہیوی ہے کہ وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کی ٹریننگ کی طرف توجہ دیں، گھر پہ، سوسائٹی میں، ورک پلیس میں. اور جیسے بلوچ صاحب نے بڑا کلیئر کہا کہ ہمارے وہ ادارے جن کا کام ہے سوشل میڈیا کا مس یوز کور کرنا، ان کا رول بہت نیگیٹو ہے. یعنی اگر آپ غلطی سے چلے جائیں، فرض کہ آپ کے ساتھ بینک فراڈ ہو، آپ جائیں کنسرنڈ ادارے کے پاس، تو ان کے پاس جو سامان پڑا ہوا نا، وہ میرے خیال میں آج سے 25 سال پہلے کے لیے تو اپروپریٹ تھا. ٹیکنالوجی ان پہ ہے ہی نہیں. اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اور بلوچ صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں اپنے اداروں کو ڈیفینڈ کرنا آنا چاہیے. زمانہ بہت خراب ہے، 5th جنریشن وار ہو رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کون دشمن ہے، کہاں سے وہ اٹیک کر رہا ہے. تو ہمیں آل ان آل بڑا الرٹ رہنا چاہیے اور بہت کوشش کرنی چاہیے کہ جو اس طرح کی نیگیٹیوٹی آ رہی ہے پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، وہ ادارے جن کا کام ہے ملک کی حفاظت کرنا، ان کے بارے میں اگر نیگیٹیوٹی آ رہی ہے تو اس پہ یہ جو کمیشن بنانا کہہ رہے ہیں، کمیشن بنائیں، بٹ جو بھی کرنا ہے جلدی کریں. یہ نہیں ہو کہ 5 سال بعد کمیشن بنے، 25 سال بعد اس کی رپورٹ آئے، اس دوران ٹھیک. پتہ نہیں کیا ہو جائے. تھینک یو We حسن have صاحب. to be quick. تھینک یو حسن حبیب صاحب، جی آر صاحب، بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب. ناظرین، تفصیلی گفتگو मां ॿुधी तमामु अहम ॻाल्हियूं. कलेक्टिव एफर्ट्स जी हिते ॻाल्हि थी, कैरेक्टर बिल्डिंग जी, ज़हन साज़ी जी हिते ॻाल्हि थी, ऐं सभिनी खे जेके बि स्टेक होल्डर्स आहिनि उन सभिनी खे तयार बि रहणो पवंदो. जेके वधंदड़ चैलेंजिस आहिनि, अलर्ट रहणो पवंदो ऐं आइडेंटिफाई करणो पवंदो त केरु दुश्मन आहे ऐं उन ख़िलाफ़ु कीअं असांखे उथी बीहणो आहे. त उन जे लाइ पंहिंजी तयारी असांखे करणी पवंदी ऐं उन जे लाइ कीअं असीं अॻियां पंहिंजे पाण खे तयारु करे सघूं था. एक्सपर्ट जी राय मां ॿुधी पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो. वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी. तेसिताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.